السلام علیکم ایوری ون. آج میں اوسلو کی جامع مسجد میں ہوں اور اس مسجد کے اندر اسکول بھی ہے اور پلینگ ایریا بھی ہے. یہاں پہ ٹیبل ٹینس بھی ہوتی ہے, یہاں پہ فوٹ بال بھی ہے, ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, چھوٹا والا بورڈ ٹینس بھی ہوتا ہے. تو ہم اس مسجد کے امام صاحب کے ساتھ ہیں. یہاں پاکستان کے اندر لاکھوں مساجد ہیں, بچوں کے پاس کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے, بچے باہر گلی محلوں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں ملک سے باہر جب بھی جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں مساجد کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور ہم جو ہے بچے اگر کچھ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو بھگا دیتے ہیں. شرعی طور پہ کیا صحیح ہے, اور کیا اب یہ واپس پاکستان جا سکتا ہے یہ کلچر جو ہے؟ اصل میں تو بیسیکلی ہمارا کلچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی تھا کہ مسجد ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا. تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد نبی کے اندر ریس کے مقابلے کرواتے تھے, گیمز ہوتی تھی, گیسٹ آتے تھے وہیں پہ ٹھہرتے تھے, ویڈنگ سیریمنیز ور ہیلڈنگ ان دا مسجد. سو ایوری تھنگ واز ان دا مسجد اینڈ مسجد از لائک دا نیوکلیس آف دا مسلم سوسائٹی. تو بدقسمتی سے ہمارا جو پاکستان انڈو پاکستان کا کلچر ہے تو ہم نے اس کو ایسا مسجد کو ایسا بنا دیا کہ جیسے بہت ہی بری پاکیزہ جگہ جہاں پہ کوئی گناہ گار انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا یا بچہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں کل تھرون ہائم پہ تھا, وہاں پہ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان ان کا نام تھا اعجاز غالباً, اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہے تو میں ریممبر نہیں کر رہا ان کا نام. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں مسجد میں نہیں جاتا تھا, اس لیے کہ بچپن میں ایک دفعہ گیا تھا تو امام صاحب نے ڈانٹ دیا تھا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے مسجد ہی نہیں جانا, اور جب میں یہاں پہ آؤں تو دوبارہ میرا دل کیا کہ میں مسجد آؤں, اس لیے کہ مسجد از لائک اے سوشل پلیس ویئر وی کین میٹ ایچ ادر اینڈ وی کین ہیو چٹ چیٹ ود ادرس. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے انوائرمنٹ پاکستان میں بھی کریٹ کریں تاکہ بچے جو ہے وہ مسجد کی طرف اٹریکٹ ہوں. اس طرح کی انڈور گیمز ہم وہاں پہ ان کے لیے رکھیں, مسجد کو اوپن کریں ان کے لیے, اور ایسی ایکٹیویٹیز کریں. ہم یہاں پہ بچوں کے لیے چھٹیوں میں, سمر میں, کرسمس کی چھٹیوں میں یا اور چھٹیوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ بچے سارا سال اس کا ویٹ کرتے ہیں. اب ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے بارنازداق یعنی چلڈرن ڈے. تو اس میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں, کوشچن آنسر کے سیشن ہوتا ہے, کوئز ہوتے ہیں, اور جو بچے جیتتے ہیں پھر ان کے لیے پرائزز ہوتے ہیں اور بہت قیمتی گفٹ ہوتے ہیں. رمضان کے اندر ہم ایک پوری ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ ہر دن روزانہ افطاری سے پہلے ایک سوال ہم بھیجتے ہیں اپنے ایپ کے اوپر. ہماری مسجد کا اپنا ایپ ہے, تو جو سب سے پہلے صحیح جواب دیتا ہے تو پہلے 3 جو ونر ہیں ان کو ہم قیمتی گفٹ دیتے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر ہم نے اس کو جو ہے وہ آئی فون لیٹسٹ ماڈل دیا تھا. تو یہ یعنی اس طرح کی ٹیکنیکس کے ذریعے سے ہمیں بچوں کو, یوتھ کو, مسلمانوں کو مسجد کی طرف اٹریکٹ کرنا اور مسجد کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال کریں اور فخر محسوس کریں اور اچھا سمجھیں کہ ہمارا مسجد کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور ہمارے لیے یہاں پہ ایک اور دوسرا یہ کام بہت اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ایکٹیویٹیز آپ بچوں کو نہیں دیں گے تو پھر فارغ تو وہ نہیں رہیں گے. ان کو کوئی نہ کوئی کام انہوں نے کرنا ہے, کوئی نہ کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی ڈھونڈنی ہے. تو پھر وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں باہر سوسائٹی کے اندر بھی زیادہ اچھی الٹرنیٹیوز نہیں ہیں. پھر وہ غلط کاموں میں, ڈرگز میں انوالو ہو جائیں گے, وہ کریمنل ہو جائیں گے, وہ اور دیگر اس طرح کی جو سوشل نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کو دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. مسجد میں ہمارے یہاں پہ اگر آپ دن کے وقت آئیں, خاص طور پہ سیٹرڈے کو, آلموسٹ 100 چلڈرن آر ان دا مسجد, اور بچے چپ نہیں رہتے, شور کرتے ہیں. لیکن ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے کہ اگر بچوں کا شور ہوتا ہے تو شکر کریں کہ شور ہو رہا ہے, اور مطمئن رہیں کہ بچے مسجد میں ہیں, کہیں اور باہر نہیں ہے, پارک میں نہیں ہے, مسجد سے باہر شور نہیں کر رہے, مسجد کے اندر کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا ٹالرنس پیدا ہو اور وہ یہ بات سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آنا ہے. اگر میں کسی کو دیکھ لوں مسجد میں کوئی بچہ چھوٹا آیا ہوا ہے تو میں جمعے کے خطبے میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں اور اس کو اوپر بٹھاتا ہوں, صرف یہ لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ دس از دا سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہی یوزڈ ٹو ہیو حسن اینڈ حسین ود ہم آن دا ممبر ڈیورنگ دا فرائیڈے پریئرس. تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے, اویئرنیس دیں گے, اور خاص طور پہ جو آدمی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, لیڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی ایگزامپلس لوگوں کے سامنے بیان کرے, پریکٹیکل لوگوں کو کر کے دکھائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے سیکھیں. تو
تو یہ یہاں پہ پاکستانی مسجد، میں پاکستانی مسجد میں بھی رہا ہوں 2 سال DHA لاہور کے اندر 2011 سے 2013 تک. تو جب میں یہاں پہ آیا تھا تو اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ اینڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ویو آف مسجد. وہاں پہ کیا ہے، صرف 5 وقت کی نماز ہے اور جمعہ ہے، دیٹس اٹ. اور یہاں پہ آپ صبح یعنی میں اگر 1 بجے مسجد میں آتا ہوں تو میں رات کو 8 بجے تک مسجد میں مصروف ہوں. اس لیے کہ صرف نماز نہیں ہے. یہاں پہ جو مسلمانوں کے سوشل ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ ایک میرا بہت بڑا جو ایک میری کنٹریبیوشن ہے مسلم سوسائٹی کے لیے، وہ یہ ہے کہ میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتا ہوں، خاص طور پہ میرڈ کپلس کے لیے یا جو ابھی میرڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے. تو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کپل آیا ہوتا ہے، کوئی سنگل آئے ہوتے ہیں، ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ہم نے شادی کر لی، ہمیں یہ پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کے لیے. اسی طرح سے ہماری جو یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر مسجد کی بہت پارٹیسپیشن ہے. مسجد ہی بیسیکلی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو لوگوں کو انگیج کرتا ہے، اور اگر کسی نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو مسجد سے کنسلٹ کرتا ہے کہ آپ ہمیں. ایون کہ یہاں کے جو ابھی پچھلے دنوں لاسٹ ویک یہاں پہ ہمارا جو تھا میونسپلٹی کا الیکشن تھا، تو جو میئر ہے اس نے ریکویسٹ کی کہ میں مسجد میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ مسجد میں آیا. اس نے جمعے پہ ہم نے اس کو ٹائم دیا، اس نے بات کی ہے. ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کرواتے ہیں، پولیٹیکل ڈیبیٹ کرواتے ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو بلاتے ہیں مسجد کے اندر الیکشن سے پہلے کہ آپ اپنا ایجنڈا بتائیں، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں جو بھی آپ کا سوال ہے. اور اگر آپ کسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گیو یو مائی ووٹ بائی وائس، بٹ آئی ہیو سم کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن فرام یو. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو پھر اگر وہ بعد میں الیکشن جیت کے آتا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. کیونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پہ اگر آپ کسی کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، اپنا رائٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ نے کیا یا نہیں کیا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو یعنی اس حوالے سے مسجد کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. اور یہ جس سینٹر پہ ہم کھڑے ہیں یہ ناروے کا پہلا مسلمانوں کا ادارہ ہے جو 1974 میں ناروے کے اندر بنا تھا. آلموسٹ تقریباً 45 ایئرس ہو گئے ہیں. اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہے سوسائٹی کے اندر، بہت ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اندر کام کر رہا ہے. ڈائلاگ کا کام ہو، سوشل ایشوز ہوں فار مسلم کمیونٹی، نان مسلم کمیونٹی. اسی طرح جو لٹریچر کا کام ہے اس کے اندر، جو مسلمان بچوں کی تعلیم کا کام ہے اس کے اندر، 5 وقت کی جو نماز ہے مسجد کا وہ تو لازمی حصہ ہے، جمعہ اس کا لازمی حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی ڈفرینٹ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر یہ مسجد جو ہے وہ ایکٹیولی انوالو ہے. اس لیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تقریباً چلتی رہتی ہے. تھینک یو. تو آپ نے سنا کہ مسجد کے اندر فٹ بال لگانا حرام نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. تو امام صاحب نے بتا دیا ہے. اب اگر ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہے کہ مسجد میں آپ فٹ بال لگانا چاہتے ہیں، تو کراچی میں جو بھی پہلی 4 مسجدوں میں فٹ بال لگائے گا میری طرف سے تحفہ ہوگا ان کو، وہ میں بھجوا دوں گا. ان سے پہلے آپ کنسلٹ کر لیں، پٹائی کرنی ہے، ڈانٹنا ہے تو ان سے کر لیں. جو بھی آپ کے امام ہیں، مفتی ہیں، جو مسجد کو چلانے والے ہیں، ان سے بات کر لیں، اجازت لے لیں. جب آپ ریڈی ہوں تو مجھے میسج کر دیں کہ ہم لوگ ریڈی ہیں، ایک ویڈیو بنا کے بھیج دیں کہ ہم لوگ ریڈی ہیں، فوٹ بال آپ کے یہاں پہنچ جائے گی. جگہ بتا دیے گا، یہ نہ ہو کہ وہ الماری میں کسی کے پہنچ جائے. مسجد میں لگی ہونی چاہیے. لوگ نماز کے بعد فٹ بال کھیلنا چاہیں تو ضرور کھیلیں، کوئی میں نہیں سمجھتا حرج ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے حرج ہے. تو میں اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا. شکریہ. پاکستانی مساجد کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جب اب خاص طور پر جو پاکستانی مساجد بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اس مسجد کو ڈیزائن اس طرح کریں کہ وہ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو سکے. اب اس کو سوال کر لیتے ہیں. جی.